ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج ڈاکٹر حسین کی بارات ہے، انوکھی بارات ہے، نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے۔ آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا سرہ بنایا ہوا ہے، اور آج اس کی بارات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے۔ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا، کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تصفی علیہ الریاح، ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دیے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ سب سے اونچا گھرانہ، اور وہ اللہ کے نام پر 72 آدمی، سامنے 5000 کا لشکر، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جان دینا جان بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے آج رات کی مہلت دے دو۔ جمعرات کا دن تھا تو انہوں نے سمجھا شاید یہ کل صلح کی بات کرے گا۔ جب شام ہوئی تو عصر ہوئی تو آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ تو حضرت زینب نے پوچھا، بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ تلواریں سر پہ چمک رہی ہیں۔ کہنے لگے، بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا۔ جن کو لینے کے لیے نبی آئے، کیا پروٹوکول؟ آپ لوگوں یہ افسروں کے لیے پروٹوکول نہیں لگتا؟ کیا پروٹوکول لگا ہے کہ میرا نبی فرشتوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ آ کے حسین کا استقبال کر رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا رات کو، کہا دیکھو انہیں صرف میری جان مطلوب ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نہیں، تم تو میری طفیل میں مارے جاؤ گے۔ تو ایسا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم رات کے اندھیرے میں سب نکل جاؤ، میں اکیلا اپنے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ تو سب نے کہا کہ ہمارا جینا بھی آل رسول کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آل رسول کے ساتھ، تیرے بغیر ہماری بھی کوئی زندگی نہیں۔ سعید بن عبداللہ ایک نوجوان تھے، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے حسین میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی، کاش میرے پاس 100 جانیں ہوتی اور میں ہر جان تیرے اوپر قربان کرتا چلا جاتا، پل ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو وہ رات سب نے جاگتے گزاری، اور نفلوں میں، دعاؤں میں، رونے دھونے میں۔ صبح آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، 72 لوگ تھے، 42 گھوڑ سوار تھے اور 30 پیدل تھے۔ تو آپ نے رائٹ سائڈ کا جھنڈا دیا زہیر کو، اور لیفٹ کا جھنڈا دیا حبیب کو، اور درمیان میں جھنڈا دیا اپنے بھائی حضرت عباس کو، جو عباس علمدار کہلاتے ہیں، ان کو جھنڈا دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم اب ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، ایک کلمے والے ہیں، لیکن اگر تلوار نکل گئی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ گے، تم نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو، میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا، تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو شمر کہنے لگا ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ تو کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول۔ ساتھیوں نے پوچھا جی کیا کہا میرے نبی نے کہا تھا میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں جو کالا اور چٹا ہے، تو میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ تو شمر کو برس پھل بیری ہو گئی تھی، وہ کالے سیاہ رنگ کا تھا، تو اس کے چہرے پر کالے چٹے داغ، بدن پہ کالے چٹے داغ۔ تو آپ نے کہا یہ وہ کتا ہے، یہ ہمارا خون پیے گا۔ تو جب اس نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے تو آپ ہنس پڑے، سبحان، کہنے اب الموت تخوف،
बेवकूफ़ मुझे मौत से डराता, मुझे मौत से डराता है। मौत में तो हमारी राहत छुपी हुई है। तो एक एक करके लोग निकलने शुरू हुए। तो जो निकले कूफी कत्ल हो जाए, जो निकले वो कूफी कत्ल हो जाए। तो शिमर ने बकवास की, मरण वास्ते आए इन्हें साढ़े सारे मार देना है, इनको कट्ठे हमला करो इन पर और पहले इनके घोड़े कत्ल करो। तो 5000 तीर चले और 42 घोड़ों को उन्होंने पहले निशाना बनाया, वो सारे मर गए और फिर वो सारे पैदल हो गए। और उसके बाद दू बदूज एक के सामने 50 आदमी, क्या मुकाबला था। गिरते गए, कटते गए, इतने में नमाज का वक्त हो गया। जुमे का ही दिन था और सूरज ढला। तो आपने देखकर ज़ुहैर को कहा कि शिमर से कहो मुझे नमाज पढ़नी। कोई है गुंजाइश नमाज छोड़ने की? शिमर से कहो मुझे नमाज पढ़नी। क्या इसके बाद भी ये उम्मत कह सकती है जी बाजी क्या करें, ड्यूटी पर था नहीं पढ़ सका, दुकान पर रश बहुत था नहीं पढ़ सका, वो जी बस साथियों में बैठे गप्पे मार रहे थे नहीं पढ़ सका। गुंजाइश है? तो आपने शिमर को पैगाम भेजा नमाज पढ़ने दो। उन्होंने कहा हम तुम्हें कत्ल करेंगे नमाज में भी। आपने कहा फिर चलो आओ इधर आ सितमगर, हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। आपने कहा आधे नमाज पढ़ो, आधे इनसे जंग करो। तो ये कैसी नमाज है कि तीरों की सनसनाहट है, तलवारों की झंकार है, नेज़ों की खड़खड़ाहट है और बदन खून से तरबतर हैं। अपने खून से वज़ू किए या करबला की मट्टी से उन्होंने तयम्मुम किया। जब उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा होगा तो ज़मीन आसमान में क्या हलचल मची होगी। जब सजदे में सर रखा होगा तो तहत सरा तक ज़मीन की क्या चीखें बुलंद हुई होंगी और फरिश्तों की क्या आहो बुका हुई होगी कि 1443 हिजरी जा रही है, अब 44 आ जाएगी कल। 1443 साल में ऐसी नमाज नहीं पढ़ी गई। करबला क्या कहता है कि अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान हो जाओ, अल्लाह तुम्हें अमर कर दे। हुसैन आज भी जिंदा है और यजीद का नामो निशान मिट गया, इब्न ज़ियाद का नामो निशान मिट गया, शिमर का नामो निशान मिट गया। आखिर करते 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 नमाज मुकम्मल फरमाई। नमाज के बाद फिर सीना सफ़र हुए, सारे साथी कुर्बान हो गए, अहले बैत बच गए 16। तो आपके बेटे अली अकबर ने कहा अब्बा जान मैं आपको मरता नहीं देख सकता, आप मुझे पहले मरने दें, मैं आपसे पहले जाना चाहता हूँ। तो आपने बेटे को रवाना किया। वो तलवारों के नर्रे में आए और सर धड़ से जुदा हो गया। फिर हज़रत हसन के बेटे अब्दुल्ला आए, कहने लगे चाचा मैं भी तुझे मरता नहीं देख सकता, मुझे इजाज़त दे मैं जाऊँ। ये मेरे नबी की औलाद ज़बह हो रही है, ये बकरा नहीं ज़बह हो रहा, ये मेरे नबी की औलाद ज़बह हो रही है। तुम पुलिस वालों को, तुम ताजरों को, तुम ज़मींदारों को, तुम सियासतदानों को, तुम कारोबारियों को, तुम ब्यूरोक्रेसी को, तुम फौज को वो पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह को राज़ी करने में हर सौदा मंजूर है। तो फिर क्या होगा, हुसैन की तरह नाम जिंदा रहेगा और दुनिया के सौदे करने वालों का यजीद की तरह नाम मिट जाएगा। आज उस बदबख्त की कब्र का भी निशान कोई नहीं और हुसैन की कब्र पे सारा साल मेला लगा रहता है और ज़ायरीन का एक रश होता है, लोग पैदल जाते हैं मज़ार शरीफ पर। तो अब्दुल्ला को तलवार पड़ी कंधे पर तो बाजू कट गया। तो उनकी चीख निकली या अम्मा, हाय चचा, क्या गुजरी होगी हुसैन के दिल पर, या अम्मा, हाय मेरे चचा। वो पीछे थे तो जख्मी थे लेकिन वो शेर की तरह आए ठाड़ते हुए और सफ़ों को चीरा और अब्दुल्ला तक पहुंचे तो एड़ियां रगड़ रहे थे, तड़प रहे थे, आखिरी सांस थे। तो आपने कहा भतीजे आज तेरा चचा बड़ा बेबस,
آج تیرا چچا بڑا بے بس، میں تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا حال ہوگا ان کا جب یہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا، پیچھے جا کے رکھا۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اون اور محمد شہید ہوئے۔ پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن اور جعفر اور عبداللہ شہید ہوئے۔ حسن کے بیٹے عبداللہ کے بعد ابو بکر شہید ہوئے۔ پھر آپ کے اپنے بھائی عثمان، جعفر، محمد، عبداللہ، ابو بکر، 5 بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے، دوسری بیویوں سے، وہ شہید ہوئے۔ عباس اور چھٹے آپ شہید۔ جب آپ آخری رہ گئے تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ 2 سال کے۔ آپ نے کہا عبداللہ کو بھیج، اس کو ایک دفعہ پیار کر لیا۔ 2 برس کا بچہ، ہم نے اس کو سینے سے لگا، اس کو پیار کیا اور اس کو جھولے میں بٹھا کے اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ابن الموکر ایک سپاہی تھا، اس نے نشانہ لگا کے جو تیر چلایا، تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ یہاں آ کے لگا اور گردن کے پار ہو گیا، اور عبداللہ کی چیخ بھی نہ نکل سکی اور یوں گردن ڈھلک گئی۔ یہاں میرے نبی کے نواسے پیمانہ لبریز ہو، آپ نے دونوں ہاتھ کر کے عبداللہ کا خون ایسے اپنی لب میں بھر لیا اور پھر اس کو یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، تو راضی ہے تو میں بھی راضی، تو راضی ہے تو میں۔ ان سے بدلہ ضرور لینا۔ اس کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں اولاد ہوں کہ تو کماؤں، ہیرا پھیری نہ کراں، جھوٹ نہ بولاں، رشوت نہ لواں۔ میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ بچے تمہاری قبر میں جائیں گے، بیوی تمہاری قبر میں جائے گی، اکیلی جان ہے، اکیلے جان۔ آپ نے اس معصوم کو لٹایا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ اب عصر کا وقت آ گیا تھا اور آپ ڈول رہے تھے زخم کی وجہ سے۔ جس ہستی کے ایک ایک جسم کے حصے کو نبی نے چوما ہو، آج وہی جسم تیروں سے چھلنی تھی اور زخموں سے چور تھا۔ آپ ایسے ایسے ڈول رہے تھے اور لڑ رہے تھے۔ تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر اڑا دو، تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تو شمر نے پھر ان کو گالیاں دی۔ تو زرع بن شریک تمیمی وہ آگے بڑھا، اس نے آپ کے نیزہ مارا، یہاں نیزہ لگا، پار ہو گیا، تو آپ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑے۔ تو شمر نے کہا سر کاٹ دو۔ تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا سر کاٹنے کے لیے، تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو خولہ بن یزید نے اس کو گالیاں نکالی اور آگے بڑھ کر خنجر نکالا، سر کاٹ، جس گردن کے بوجھ سے میرے نبی نے لیے، اس کو یوں سینے سے لگایا تھا، اس کا سر کاٹ دیا۔ پھر 72 کے سر کاٹ دیا۔ 2 سال کے عبداللہ کا سر بھی کاٹ دی اور نیزوں پہ چڑھا دی اور لاش پہ گھوڑے دوڑا دی۔ تو جب آپ عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، ہماری راجپوت فیملی ہے، ہم اپنی عورتوں کو پردوں میں لے کے چلتے ہیں، غیر محرم سے بچاتے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹیوں کو کھلا کوفیوں نے گھسیٹ، اور میرا رب دیکھ رہا،
میرے نبی کی اولاد پیغام دے رہی ہے کہ اللہ سے غداری نہ کرنا، چند ٹکوں پر، چند دن کی زندگی پر اللہ سے غداری نہ کرنا۔ تو جب حضرت زینب نے ایسے دیکھا سب نیزوں پر لاشیں کٹی ہوئی، تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمد وا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالورا مزمل مقطع الاعضاء وا محمد وا محمد بناتک سوایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج آپ کے حسین کی بارات ہے، انوکھی بارات ہے، نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے۔ آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا سرا بنایا ہوا ہے، اور آج اس کی بارات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے۔ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا، کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تصفی علیہ الریاح، ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دیے۔ مجھ سے اس واقعے کی تفصیل بیان نہیں ہوتی، میرے جذبات میرے قابو سے باہر چلے جاتے۔ ایک تو اس قصے کا درد مجھے رلاتا ہے، ایک اپنے مسلمانوں کا درد رلاتا ہے کہ جس امت کے پیچھے کربلا کی تاریخ ہو، وہ امت کیا کر رہی؟ چند پیسوں پہ ایمان بیچ رہے، چند ٹکوں پہ ایمان بیچ رہے۔ کہ بھائیو، نیا سال آ رہا ہے، ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ، اور آج ہم اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھیں کہ یا اللہ میں آج کے بعد تیری مانوں گا، تیرے محبوب کی مانوں گا، اور جو قربانی آئی میں اسے برداشت کروں گا۔